59 من طلب منه عمل الخير فلم يتأخر كان ممن رضي الله عنه. اس میں آپ کو بس میں جو انڈر لائن کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس سے پہلے اس پہ پہلے حروف جازمہ آ گئے ہیں جن کی وجہ سے فعل پر کیا آ گئی ہیں جزم. جیسے فلم یتأخر اصل میں تھا یتأخر تو جب لم آ گیا کیونکہ لم حرف جازمہ میں سے ہے پیج نمبر 59 تو یتأخر کے آخر پر کیا آ گئی جزم. اسی طرح لا تخالف تعالیم الاسلام اصل میں تھا تخالف جب لام ناہیہ آ گیا تو امر ہے کیونکہ فعل یہ جو حروف جازمہ میں سے تو اسی پر کیا آ گئے جزم. اسی طرح لتحاسب اصل میں تھا لتحاسب نفسہ کا قبلان تحاسب لام چونکہ لام یہ بھی لام امر ہے اس پر بھی یہ حرف جازمہ میں سے اسی وجہ سے تحاسب کے آخر باب پر کیا گئی جزم آ گئی. لا تحاسب لا تقل الا الحق کم لا تقل الا الحق اصل میں تھا تقول اب چونکہ لام ناہیہ آ گیا جو حرف جازمہ میں سے تو حرف علت بھی گر گیا اور لام آخر حرف پر کیا آ گئی جزم بھی آ گئی. لتسع بالخیر بین اخوانک اپنے بھائیوں کے درمیان خیر پھیلانے کی کوشش کرو. اصل میں تھا تسعى اینڈ میں یا بھی تھا لیکن جب لام امر آ گیا حرف جازمہ میں سے ہے تو کیا ہو گیا وہ یا جو حرف علت تھا وہ گر گیا. عین پر جو اپنی حرکت تھی وہ برقرار رہے گی. ٹھیک ہے اصل میں جزم کس پر آ رہی تھی یا پر. اب چونکہ یا حرف علت ہے وہ تو گر گیا عین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. عین پر جو حرکت رہے گی وہ اب دیکھیے اب تدریبات. عین اداة الجزم والفعل المجزوم بوضع الخط تحته كما في المثال. یہ جو نیچے جملے دیے گئے ان میں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اداة الجزم کون ہے یعنی حرف جازمہ کون ہے اور فعل مجزوم کون ہے اور اس کے اینڈ میں آپ کو انڈر لائن کرنا ہے. جیسے پہلی مثال ہے لم یکتب خالد الدرس الجدید. خالد نے نیا درس نیا سبق نہیں لکھا. اس میں حرف جازمہ کون ہے لم ہے اور فعل مجزوم کون ہے یکتب. قال الوالد لابنه لا تحمل درسك لتنجح في الامتحان. سوري لا تهمل درسك لتنجح في الامتحان. تو اس میں فعل جازمہ حرف جازمہ کون ہے لا اور فعل مجزوم تهمل. اپنے دروس کو مت وہ تو لام وہ تو نہیں ہے وہ تو ناصبہ سے لام تعلیل ہے وہ ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے حروف جازم ناصبہ میں سے لام تعلیل ہے یعنی اگر تم اپنے دروس نہیں چھوڑو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ تو یہ تعلیل بن گئی نا تو اس وجہ سے تم کامیاب ہو جاؤ. چھوڑ دو ہاں پس پشت ڈالنا کوتاہی کرنا کسی بھی معاملے میں. لتسمع الى النصيحة استاذك ولتعمل بها. لتستمع الى النصيحة استاذك ولتعمل بها. دونوں اس میں کون ہے حرف جازمہ لتسمع بھی ہے اور لتعمل بھی. تمہیں اپنے استاد کی نصیحت سننی چاہیے ولتعمل بها اور اس پر عمل کرنی چاہیے. ولما يدخل الاسلام في قلوبهم اس میں حرف جازمہ کون ہے لما يدخل الاسلام في قلوبهم. ان تأكل كثيرا تمرض
اس میں ان حرف جازمہ ہے. اگر تم زیادہ کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ. مریض یمرضو تمرضو مینس تم بیمار پڑو گے. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. لا تؤجل آج کے کام کو کل پر مت چھوڑو. ایک آتا عین سے, اگر تعجل ہوتا ایک ہوتا ہے واو سے. دو ہے اس میں مان کر ہے. ہاں جیسے ہم مہر میں استعمال کرتے ہیں نا, جیسے مہر جو دیتے ہیں مہری ایک ہے. بلیک کا نہیں وہاں سے جو آتا ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاخیر. آئین سے جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جلد. اسی وجہ سے مہر موجل کہتے ہیں, معجل کہتے ہیں. معجل کہتے ہیں جو واو سے آتا ہے, جو مہر بعد میں ادا کیا جائے گا, ابھی نہیں, جو 2 سال بعد 3 سال بعد. ایک ہوتا ہے معجل ہو گیا ادری جلدی. تو اس کا مطلب ہے کہ توجل. اگر آئین سے آتا تو جلدی کرنے کے معنی میں, ٹھیک ہے, اور واو سے جب آئے گا تو تاخیر کے معنی میں آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. چوتھے میں کون سا تھا؟ ان تعقل کل پر مت چھوڑو. گد کہتے ہیں کل کو. اس میں کون ہے؟ لا. یہ لام نہیں ہے. التدريب الثاني أعد الجمل التالية مبتدئا بالأدوات التي بين القوسين مع ضبط الفعل بعدها بشكل كما في المثال. ٹھیک ہے, آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ جو جملے ہیں ان کو نئے سرے سے بنائیں, اور جو ہم نے یہ بریکٹس میں دیے نا آپ کو حروف جازمہ, ان کو آپ کو پہلے لانا ہے, ان جملوں کے پہلے لانا ہے. جیسے پہلی مثال نے دیا انت تسرع بسیارتک وسط الزحام. وسط الزحام سوری, بھیڑ کے بیچ میں آپ کیا کرتے ہو؟ گاڑی کو تیز چلاتے ہو. زحام ہو گیا بھیڑ. ہاں, زحام الناس لوگوں کی بھیڑ, زحام السیارات گاڑیوں کی بھیڑ, جو بھی آپ پھر آگے لگائیں. اب اس کو لگائیں, اب ان نے بریکٹ میں لا دیا ہے. اب کیا آئے گا؟ لا تسرع بسیارتک وسط الزحام. اپنی گاڑی کو بھیڑ میں تیز مت چلاؤ. اب ہے پہلا جملہ یعود خالد من السفر. خالد سفر سے واپس لوٹتا ہے. لم یعود, واو جو حرف علت ہے وہ گر جائے گا, تو کیا بنے گا؟ لم یعود خالد من السفر. خالد سفر سے واپس نہیں لوٹا. عاد یعود, عودن لوٹنے کے معنی میں. تقرأ کثیرا تفوز. ان تقرأ کثیرا تفوز, اگر زیادہ پڑھو گے تفوز. ہاں تو کامیاب. ہاں ان شرطیہ ہے. ان تقرأ کثیرا تفوز, اگر تم زیادہ پڑھو گے تو کامیاب ہو گے. فاز یفوز فوزا, کامیاب ہونے کے معنی. یأتی الخادم بالماء. یاتی مینز آنا, خادم ہو گیا نوکر, پانی, خادم پانی لے کر آنا. یہ یاتی فعل ہے. اتا یاتی مینز آنا. اتا یاتی اس کا سمپل میننگ ہے آنا. جیسے میں کہوں گا اتا زیدن, زید آیا. اگر یہ فعل ہے نا یہ اتا یاتی, اگر یہ با صلے کے ساتھ آ گیا, کس کے ساتھ؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. ٹھیک ہے, یہ کیا بنے گا پھر؟ لانے کے بعد. جیسے میں کہوں گا اتا زیدن
بالماء، زید نے پانی آئی بس. اگر با صلے کے ساتھ آئے گا تو لانے کے معنی میں، پھر مفعول بھی لانا کیا ہے ضروری، پھر یہ کیا بنے گا متعدی. تو اتا زیدن یہ لازم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آنا. ينبغي أن تتصدق على الفقراء. لتنبغي آئے، ٹھیک ہے، لتنبغي أن تتصدق على الفقراء، معنی لازم ہے کہ تم فقیروں پر کیا کرو صدقہ. هل تدعو مع الله احدا، حضرت تنبغی کیوں آیا تھا؟ یہ اصل میں یہ ینبغی آئے گا. ہاں تنبغی یہ مخاطب ینبغی آئے گا، ینبغی آئے گا، لازم ہے ان تتصدق. ہاں اس میں تو کوئی مخاطب یہ نہیں بن رہا ہے نا، لینبغی. هل تدعو مع الله احدا، ینبغی کبھی تا کے ساتھ تو نہیں آئے گا نہیں، یہ تو اس کے بعد یہ ہمیشہ اسی طریقے سے یہ ایسے آتا ہے. ینبغی ینبغی ہمیشہ اسی استعمال میں، اس کو یا کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے. پھر آگے پھر جب بھی ہم نے پڑھا ہاں وہ بھی پھر آگے جو بھی فاعل ہوگا وہ اپنے فعل کے حساب سے آئے گا. ٹھیک ہے. هل تدعو مع الله احدا، ینبغی فعل ہے، ینبغی اصل میں فعل ہے لیکن اس کا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ایک ہی ساخت پر رہتا ہے. ٹھیک ہے. هل تدعو مع الله احدا، لا واو گر جائے گا تو کیا بنے گا لا تدعو مع الله احدا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. تدریب الثالث، املاء الفراغ بوضع الفعل المناسب مما بین القوسین کما فی المثال. کیا ہاں انہوں نے ویسے دیا وہی لگانے آپ کو، نیچے بلینکس جو دیے گئے ان کو فل کرنا ہے آپ کو. بریکٹس میں جو فعل دیے گئے ان میں سے سیوٹیبل فعل جو ہوگا وہ آپ کو بلینک میں فل کرنا ہے. نہیں کیوں ابھی ختم ہوگا چپٹر، آپ اسے پوچھیں گے. لم اقابل خالدا فی مکتبۃ المہد، کیا مطلب ہوگا؟ لم اقابل خالدا فی مکتبۃ المہد، مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں، مکتبۃ المہد مہد کی لائبریری میں خالد نہیں گیا، یہ تو اقابل میں متکلم بہت ہے. میں نے خالد کو لائبریری میں نہیں دیکھا. مقابلہ مطلب قابلہ یقابل مقابلتاً مینس ملنے کے معنی میں. تو کیا مطلب ہوگا؟ لائبریری میں ہاں میں خالد سے لائبریری میں مہد کی لائبریری میں نہیں. تو لم اقابل آئے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فعل لم کیا ہے حرف جازم. اسی طرح دوسری مثال انہوں نے وہیں سے دی ہے لتکم بواجبک نحو وجہ، اس میں بھی کیا ہے تقوم نہیں آئے گا، تقوم نہیں آئے گا، کیونکہ لام جو ہے لام امر ہے اس کی وجہ سے واو حرف علت گر جائے گا تو تقوم بنے گا. ٹھیک ہے. یعنی اپنے وطن کی جو آپ پر لازمات ہیں ان کو کیا کرو پورا کرو. یجب علینا ان ڈیش فی سبیل اللہ، ہاں اس کا پورا وہ تو ہوتا کھڑا ہوں. ہاں اس کا بھی ہے نا صلہ. کاما ہوتا ہے سمپل جب آئے گا کھڑا ہونا، جیسے کاما یا یقوم مضارع اگر لکھیں گے زید کھڑا ہوا یا کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہی کاما اگر با صلے کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا، کوئی بھی کام کسی کام کو آپ پورا کریں گے اس کے لیے آئے گا. جیسے کاما
زید بإطباخ الطعام. زید نے کھانا پکایا مثال کے طور پر. اطبخ یطبخ, اطباخ مینس پکانا, تو قام زید بإطباخ الطعام ہوگا زید نے کھانا پکایا. یا اسی طرح سے فار ایگزامپل آپ کا نام کیا ہے؟ قام فہیم بکتابت دروس. فہیم نے دروس لکھی. ٹھیک ہے, تو کام کس معنی میں پھر جب باصلہ کے ساتھ آئے گا کسی کام کو انجام دینے کے. ٹھیک ہے, یہ عطا جو ہے نا عطا وہ دینا بھی معنی جیسے مجھے دے وہ ہوتا ہے آتا عین کے ساتھ. تو یجب علینا ان ڈیش فی سبیل اللہ, تو کون سا آئے گا؟ نجاہد آئے گا, نجاہد آئے گا, نجاہد یا نجاہد؟ نجاہد. ان ہے نا اصل میں حرف جازمہ, تو کیا آئے گا؟ ہم پر لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. شریف ہے. لا ڈیش بالشر بین الناس. تسعى تسعى یا تسیا؟ تسعى تسعى آئے گا کیونکہ لا امر ہے اور حرف جازمہ میں سے ہے, تو اینڈ میں حرف علت جو ہے وہ کہ گر جائے گا, تو بنے گا لا تسعى. لوگوں کے درمیان شر مت پھیلا. لڈیش الحق ولو علی نفسک, لتقل تمہیں چاہیے حق کہو اگر تمہاری خلافی کیوں نہ. یہاں پر بھی لام لامی امر ہے, تو اصل میں تھا تقول. اس پہ لا تسعى پہ پھر زبر کیوں ہے اس میں؟ ہاں وہ گر جائے گا نا, اصل میں یا اصل میں تھا تسعى. ڈسٹر ہے دیکھیے, اصل میں ہے فعل یسعى. ٹھیک ہے, فعل جازم جو حرف جازم ہوتا ہے وہ کام کس پر کرتا ہے؟ فعل کا جو آخری حرف ہوتا ہے, خالی آخری حرف ہوتا ہے, اس سے پہلے جتنے حروف ہوئے اس پر وہ کوئی کام نہیں کرے. اب ہم نے چونکہ یہ جو یا ہے یہ کیا حرف ہے, تو قاعدہ ہے کہ جب حروف جازمہ ہوگا وہ آئے گا, اگر فعل کا آخری حرف حرف علت ہوگا وہ کیا ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. تو کیا بن گیا؟ لتسعى بن گیا نا, لتسعى لتسعى. اب مسئلہ تھا اصل میں یا کا, اسلام نے اس یا کو کیا کر دیا, یا تو یہ اس کو گرا دیتا اگر حرف علت نہیں, اگر یہ حرف علت ہوتا تو اس کو گرائے گا, اگر نہیں ہوگا تو پھر اس پر کیا آتی جزم. اب چونکہ اس نے اس کو گرا دیا, اور جو عین ہے چونکہ یہ اس پر کچھ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی حرکت پر یہاں پہ ہم کہہ دیں گے کہ اس نے حرف علت کو گرا ہے, ہاں یہ جزم کے مسئلہ وہی جزم ہے. ہاں اگر کوئی کہے گا کہ اس کی علامتی جزم کیا ہے, تو اس میں کیا کہیں گے؟ علامتی جزم یہ کہ حرف علت کا گر جانا, اس کا کیا ہے علامتی. یہ بھی ہے نا, دو جزم ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ہاں اس میں تو کہاں ہوتے دو جزم, یس کہاں ہے؟ اگر زبر کے بدلے جزم لگائیں گے, سین پر بھی آئے گا نا, عین پر. ہاں ہاں, اور دو ساکنین وہ بھی الگ قاعدہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو ساکنین جمع ہوتے نا تو دو جمع نہیں ہوتے, پھر ایک میں بھی اس کو کیا کرنا ہوتا ہے, گرانا. لیکن اس میں اجتماع ساکنین نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو حرف جازم ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حرف پر کیا کرتا ہے, جزم لگاتے ہیں, اور وہ کون سا ہے, آخر کا. اگر حرف علت ہوگا, اور اگر حرف علت بھی ہوگا چاہے وہ کسی جگہ پر بھی ہو, عین کی جگہ ہو یا لام کی جگہ پر ہو, وہ بھی گرا دی. جیسے تقول میں ہوتا ہے, تقول میں واو حرف علت کہاں پر ہے, بیچ میں, لیکن جو یہ حرف جازم ہے وہ اس کو بھی گرائے گا, اور اپنا کام جو ہے وہ آخری حرف پر بھی کیا لگائے گا, جیسے اسی وجہ سے آئے گا لا تقل ساکن. ان ڈیش غیر اللہ تشرک باللہ, کیا آئے گا, ان شرطی ہے. ہاں انتخب غیر اللہ,
اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے تشرک باللہ تو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. یعنی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ وہ ڈر نہیں ہے اس طرح ہم عام ڈرتے کسی سے, یہ دوسرا وہ ہے. ہاں اصل میں تھا تخافو, اس میں بھی الف کیا ہے حرف علت, تو ان کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا گر گیا تو بن گیا تخف. ان تنصر اللہ ادھر تو پہلے ہی آ گیا ان میں پہلے نہیں, تو کیا آئے گا ینصر آئے گا, ینصر آئے گا کہ ینصر. ہاں ان تنصر اللہ ینصر, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد. اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں نہیں, اس کے احکامات کی پیروی کرنا, وہی ہو گیا اس کا مدد کرنا, ورنہ اللہ تعالیٰ تھوڑی ہماری مدد کے محتاج ہے. التدريب الرابع حول المضارع المنصوب فيما يأتي إلى صيغة الجزم, ٹھیک, مستعينا بالأداة التي بين القوسين مع تغيير ما يلزم كما في المثالين التاليين. کوئی سمجھائے گا یہ ہیڈی؟ ابھی تک آپ نے جتنے پڑھی کوئی نہیں حرفن حرفن سمجھے مجھے. کس سے بدل دیجیے؟ ہاں ان حروف بریکٹ میں دیے ہوئے مدد کی ذریعے. ہاں ان حروف جو بریکٹس میں دیے گئے ان کی مدد کی. پھر کیا ہے ما تغیر ما يلزم, ما تغیر ما مثلا, اور ان کے اعراب دیجیے جہاں ضروری کو بدل دیجیے. نہیں, ما تغیر ما يلزم کما فی المثالین التالین, اور جو ان کے ساتھ میں جو بدلاؤ آئے گا اس کو بدل دیجیے. جو بھی لازم بدلاؤ ان کی وجہ سے آئے گا ان کو بھی بیان کیجیے, جیسے کہ پہلی دو مثالوں میں بیان کیا ہے. یجب ان تسکت الان, اب آپ کو لام کے ذریعے سے اس کو کیا بنانا ہے؟ ہاں تو لام لگائیے لتسکت الان, تمہیں چاہیے کہ ابھی خاموش رہو. سکت یسکت میں خاموش رہو, یہ اسکت کے معنی میں نا لتسکت امر کا ہے, لام امر کا ہے. احب ان اجلس ہنا, میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھوں. لا لب لگائیں گے, لا یہاں مت بیٹھو, لا تجلس امر بنے گا نا, وہ تو گائے بنے گا. آپ کو مخاطب کو حکم دینا ہے نا, تو اسی کو بولیں گے نا لا تجلس. لن ينجح المهمل في دروسه, ما معنی مهمل؟ جو نا کنٹینیو اپنے اس میں کوتا ہی نہیں کرتا ہے. مهمل کس کو کہتے ہیں؟ حمل یحمل احمالا کا فاعل ہے نا اس میں فاعل, تو کیا بنے گا وہ؟ ہر کام کو ڈیلے کرنا. ہاں کوتاہی کرنے والا. ہاں یہ آپ نے ابھی پڑھا نہیں تھا. حمل یحمل احمال کا جو یہ اس میں فاعل بنے گا, ٹھیک ہے, مهمل. تحمل فعل ہے نا, تو اس کا اس میں فاعل بنے گا مهمل, کوتاہی کرنے والا. ہاں کوتاہی کرنے, اپنے دروس میں کوتاہی کرنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. لن ینجح ہرگز کامیاب نہیں ہوگا کون؟ المہمل فی دروسی, اپنے دروس کے اندر اپنے سبق کے اندر کوتاہی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو لم لگانا ہے اب اس کو, نہیں لم ینجح, اس میں دیا بھی ہے آگے کون سا لگانا ہے. لم جب لم لگائیں گے تو فعل ینجح کو کیا بنے گا؟ لم ینجح المہمل فی دروسی. ينبغي أن تسهم في بناء هذا المسجد. ينبغي أن کو چھوڑیے, تسهم سے لگائیے فعل. سہما یا سمو مطلب
حصہ لینا. حصہ لینا. لتسہم فی بناء ھذا المسجد, تم اس مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ لو, یعنی تم بھی اس میں کیا مدد کرو. تو لتسہم فی بناء ھذا المسجد. لن تسیل الطائرة فی موعدها, لن تسیل الطائرة فی موعدها, جہاز ہرگز اپنے وقت پر نہیں پہنچے گا. موعد کہتے ہیں مقررہ وقت, ٹھیک ہے, ٹائم. ہاں, اب اس کو لم سے بدلنا ہے آپ کو. لم تصل, ادھر تھا لن تسیلا, کیا تھا لن تسیلا, لن کی وجہ سے زبر آ گئی, کیونکہ لن کن میں سے ہے, حروف ناصبہ میں سے. جب لم بنائیں گے تو حروف جازمہ سے, تو لن تصل الطائرة فی موعدها, جہاز اپنے مقررہ وقت پر نہیں پہنچا. لن کے ذریعے سے کیا ترجمہ ہوگا پھر؟ وہ مستقبل میں جائے گا. لم کے ذریعے سے ماضی میں گیا, لن کے ذریعے سے کس میں؟ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ لن تسیل الطائرة فی موعدها, جہاز اپنے مقررہ وقت پر نہیں پہنچے گا. لم جب کہیں گے تو نہیں پہنچا. لن يعفو المدير عن العامل المخطئ, کیا مطلب ہے لن يعفو المدير عن العامل المخطئ؟ میری خطا کو معاف کر. اس کو اس طریقے سے بھی آپ بدل سکتے ہیں. لن يعفو الدکتور عن الطالب المتأخر, دیر سے آنے والے طالب کو دکتور معاف نہیں کریں گے. اب اس کو بدلنا ہے لام کے ذریعے سے. تو غلطی کرنے والے عامل یا غلطی کرنے والے ملازم کو مدیر معاف نہیں کرے گا, تو اس کو بدلنا ہے لم کے ذریعے. تو لم میری غلطی تو نہیں, مختی ہو گیا غلطی کرنے والا, العامل والمختی غلطی کرنے والا عامل, یعنی غلطی کرنے والا کلرک کوئی بھی ہو, مزدور ہو گیا. یہ موصوف صفت کا یہ بن گیا ترکیب. تو لن کے ذریعے لم لگانا ہے, تو کیا بنے گا؟ لم یعفو, واو گر جائے گا, ٹھیک ہے, واو ہے نا حرف علت. لم یعفو المدیر عن العامل المخطئ, غلطی کرنے والے کو مدیر نے معاف نہیں کیا. مدیر اصل میں کسی بھی جگہ کا کوئی ہیڈ جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے مدیر آتا ہے. وہ اسکول کا ہو, کسی بھی جگہ کا ہو, اس کے لیے مدیر آتا ہے. ينبغي ان ادعو الله بالرحمة والمغفرة, لازمی ہے کہ میں اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کروں. ابھی امر آپ دے رہا ہے اس کو. ينبغي ان کو چھوڑیے, ادو سے آئی. اگر مخاطب بنائیں گے اس کو, یعنی اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے. ہاں, لتدعو, واو گر جائے گا, واو حرف علت ہے, ختم ہو جائے گا. تو لتدعو اللہ بالرحمت, تمہیں چاہیے کہ اللہ سے رحمت و مغفرت کی دعا کرو. یہ جو ایکسرسائز ہی گھر میں کیجیے گا. تدریب الخامس میں کیا ہے آپ کو؟ ادخل لا الناہیہ علی الافعال المضارع التالیہ ثم اثبت الفعل بعدها بشکل کما فی المثال التالی. انہوں نے جو آپ کو جملے دیے ہیں یہ پازیٹیو میں ہے, اس کو آپ کو نیگیٹو بنانا ہے. لا میں ناہیہ, اس پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایڈ کرنا ہے. پھر اس کی وجہ سے جو تغیرات آئیں گے, یعنی فعل پر کیا آئے گا؟ جزم آئے گا, حرف علت ہوگا, وہ گر جائے گا, وہ آپ کو دیکھنا ہے. جیسے پہلی مثال ہے سأدعو حاتما لحضور الحفل. سأدعو حاتم نام ہے, لحضور الحفل, تو میں حاتم کو مدعو کروں گا اس اوکیجن میں, وہ پریزنٹ ہو جائے گا. حفل کہتے ہیں کسی بھی کوئی بھی اوکیجن ہو, کوئی بھی پریزنٹ یہ ہو.
تو اس کو جب آپ بنائیں گے فعل، اس کو لا میں ناہیہ داخل کریں گے تو کیا بنے گا؟ لا، ہاں اس کو دعوت نہ دو لحضور، لا تدو حاتما لحضور، اس کو محفل میں آنے کی دعوت نہ دو. اسی طرح سے آپ کو باقی جو ہے اقوم من النوم متاخرا، ہاں اسی کو کہنا ہے لا تقوم وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، باقی یہ 5 آپ کرنا، میں کل دیکھوں گا انشاءاللہ.